آپ حکومت پاکستان کو دیکھیں، سارے کام ایک ہی آدمی کر رہا ہے، اس کو آپ کچھ نہیں کہتے. اگر میں رائٹر، ڈائریکٹر، اسکرین پلے رائٹر، ایکٹر ہوں تو وہ تو دنیا میں، پاکستان میں رائج ہے یہ. تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. میرا تجربہ ہے، میرے والد فلم میں تھے، اگر آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں. مجھے ایکٹنگ جو ہے وہ اپنی مدر سائڈ سے ملی ہے، اور لکھنا جو ہے مجھے اپنے فادر کی سائڈ سے آیا ہے. میں ایک چھپا ہوا جرنلسٹ بھی ہوں. میرے والد جرنلسٹ تھے، میں چھپا ہوا جرنلسٹ ہوں. قلم اس لیے نہیں نکالتا کہ میں قلم کا حال دیکھ چکا ہوں، تو میں قلم کو بند ہی رکھتا ہوں. تو میرا تعلق بہت ہے لکھنے سے، لکھانے سے. یہ سارے میرے بڑے بیٹھے ہیں یہاں پہ. میرے والد کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. مسعود بٹ صاحب نے ہمارے بڑے نمبر 1 صفحے اول کے ڈائریکٹر ہیں، اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ 41 فلمیں کی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میرے لیے اس لیے یہ مشکل نہیں ہے کیونکہ میں نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی. جب میں نے اپنے ابا کو، جب وہ نہیں تھے، چلے گئے تھے، تو میں نے ان کو ان کی کہانیوں میں، ان کی کتابوں میں، ان کے قلم میں، اسی میں ڈھونڈتا رہا. تو شاید 1-2 لفظ میرے آڑے آ گئے اور رہ گئے. تو لیکن اس میں پرویز کلیم صاحب کا میں ضرور کہتا جاؤں کہ انہوں نے ہمیں بہت گائیڈ کیا ہے، بیکاز ہی از ون آف دا ٹاپ موسٹ رائٹرز ہم پاکستان کے. تو ان کی گائیڈنس میں یہ سب کچھ ہوا. پلیز یہ تھوڑی خاموشی اختیار کر لیں، پریس کانفرنس ہو رہی ہے، سن لیں پلیز. اچھا شان صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو آپ کی مووی ہے، اس کا جو فوکس ہے یہ نفسیات ہے یا کرائم؟ اس کا فوکس کیا ہے؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ 2500 خرچ لیں آپ کو سارا پتہ چل جائے گا. نہیں سر، 2500 نہیں، وہ خرچیں گے، ظاہری بات ہے. صافی کب دیکھیں گے فلم، مجھے یہ تو بتائیں. آپ سب وعدہ کریں، آج جتنے کیمرے ہیں اتنے چینل ہیں، جتنے چینل ہیں وہ سارے ٹکٹیں لیں. آج یہ تو کریں آپ لوگ سارے. دونوں میں سے سائیکو کون بڑا ہے سر، آپ یا میرا؟ فلم میں، اسکرپٹ میں سائیکو میرا ہے. میرا نے اس فلم میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ انہوں نے ایسا کام کسی فلم میں کیا. ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو آل دا ڈائریکٹرز اینڈ رائٹرز. تو ایز اے کولیگ میں بات کر رہا ہوں، میں ایز اے ڈائریکٹر بات نہیں کر رہا ہوں. تو مجھے لگا کہ انہوں نے جتنا اچھا کام انہوں نے کیا ہے اس فلم میں. پہلی بات تو یہ کہ آرٹسٹ کی ایولیوشن نظر آتی ہے جب وہ ایک ڈفرینٹ اسکرپٹ پکڑتا ہے. اور میرا کو پروڈیوسر بھی ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کو فلم دی گئی تھی. انہوں نے بیٹھ کے اس پروسیس میں فلم ساتھ کی ہے ہمارے. تو شی چوز دا رول، شی چوز دا سبجیکٹ. تو میرے خیال میں جب ایک آرٹسٹ ایسا سبجیکٹ چوز کرتا ہے اپنے لیے، تو وہ اس کی ورسٹیلٹی کا پہلا ثبوت ہوتا ہے. ایکسکیوز می سر، ہم نے پہلے ہمیشہ دیکھا ہے سلطان آئی مرحوم کے بعد شان کو پنجابی فلموں میں انہوں نے زندہ رکھا سر. اب لیٹسٹ آپ کی فلم آئی بلا، اس کے بعد یہ سائیکو. کیا آپ کو لگتا ہے جو یہ ڈفرینٹ سٹائلز آ رہے ہیں، یہ لودو تو پاکستانی فلم انڈسٹری تو جو لودو تو سینما کی طرف لے کر آئیں گے؟ سوری، آپ نے کہا کیا ہوا ہے لاسٹ میں؟ سر جیسے بلا آئی لاسٹ میں آپ کی فلم، ابھی سائیکو آ رہی ہے، دو ڈفرینٹس ہیں دونوں چیزیں. کیا آپ کو لگتا ہے جو یہ ٹیسٹ ہے، جو شاعر جو لوگ ہیں، انہیں سینما کی طرف لے کر آئے گا؟ بالکل. آئی تھنک عوام کے پاس مینیو ہونا چاہیے وہ جو دیکھنا چاہ رہے ہیں. ٹیلی ویژن ڈرامے میں اور فلم میں یہی فرق ہے کہ فلم کو تھوڑا فرق ہونا چاہیے. تو ٹیلی ویژن ڈرامے کی تو قسطیں ہیں، اس میں آپ کو اسی میں رہنا پڑتا ہے. تو ایک آرٹسٹ کے پاس، ایک پروڈیوسر کے پاس اتنا مارجن ہوتا ہے کہ وہ ایک سبجیکٹ یہ بنائے، ایک سبجیکٹ یہ بنائے. سو آئی تھنک اچھا ہے، چوائس جتنی ہوگی بہتر ہے. سر میرا کویسچن یہ ہے کہ پاکستانی موویز انٹرنیٹ پہ بہت ہی کم ملتی ہیں، تو اس کی کیا ہی ریزن ہے؟ بلا، لیجنڈ آف مولا جٹ اور بھی بہت ساری موویز آئی ہیں، تو لوگ دیکھتے ہیں، 6 مہینے سال گزر جاتا ہے لیکن مووی نہیں ملتی. آئی تھنک یہ ریلیونٹ سوال ہوگا پروڈیوسرز کے لیے. جو پروڈیوس کرتے ہیں فلم، ان کی مرضی ہے وہ انٹرنیٹ پہ ڈالتے ہیں یا نہیں. سر آئی ہیو اے کویشچن. سب سے پہلے ادھر شان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلے کنگریچولیشنز ٹو دی انٹائر کاسٹ آف سائیکو. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ جانرا. جیسے آپ کہہ رہے تھے، یہ جانرا ایک ذرا ہٹ کے ہے اور اسے ایکسپلور کرنا بہت ضروری ہے ان پاکستان. میرے 2 چھوٹے سے سوال ہیں. پہلا شان سر آپ سے، جب میں اس ٹائٹل کو دیکھتا ہوں تو ان NYFA ہم نے ہیلو
تو سب سے پہلے ایک فلم آتی ہے لائک آٹومیٹکلی الفریڈ ہچکاک کی سائیکو. تو آپ نے الفریڈ ہچکاک کی جو سائیکو ہے اس سے آپ نے کوئی انسپریشن لی تھی اپنی فلم کے لیے؟ نہیں، میں نے نہیں لی اس کی سائیکو. وہ انہوں نے، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ 60s کا جو سائیکو تھا اس کو بنانا پڑتا تھا میڈیکلی. جی. آج کے سائیکو کو بنانے کی ضرورت نہیں، وہ تیار ہے. زبردست. اور ایک لاسٹ سوال، کلیکٹیولی آپ سب، ادنان صاحب بیٹھے ہیں، نیئر جا صاحب بیٹھے ہیں، میرا جی بیٹھی ہیں، تمام کاسٹنگ کرو بیٹھا ہے، آپ سب اگر ایک پرابلم یا ایک چیلنج آپ بتائیں سب کو کہ آپ سب نے کلیکٹیولی کیا فیس کیا ہے، لائک آئدر اسکیجولنگ کانفلکٹ، اینی لائک آپ سے کیریکٹر نہیں باہر آ رہا تھا، یا ایک اینی ٹائپ آف پرابلم، جب آپ سب ایک ایز اے گروپ اسے آنسر کریں کہ کلیکٹیولی کیا آپ نے چیلنج فیس کیا وائل فلمنگ سائیکو؟ میرا نہیں خیال کوئی ایسا سچ چیلنج تھا. آئی تھنک وی آل ہیڈ فن. عدنان، آئی ریکویسٹڈ عدنان ٹو بی اے پارٹ آف دا فلم. ہی واز کائنڈ انف. ہی از ڈن اے ویری اسپیشل رول ان دا فلم اینڈ ہی لکس امیزنگ. نیئر صاحب کے بارے میں ایسے ہی ہے، میں کیا کہوں، بس میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو نیئر صاحب جو ہیں وہ ماشاء اللہ 4 چاند لگا دیتے ہیں. میرے ابا کے کچھ لوگ تھے جن کے بغیر وہ فلم نہیں بناتے تھے، آغا تالش اور پاپا علاؤدین. تو میرے بھی کچھ فیوریٹس ہیں جن کے بغیر میں فلم بنا نہیں سکتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے کردار کے ساتھ صحیح انصاف کریں گے، سر میں بھی، دکھنے کے سر میں بھی اور سننے کے سر میں بھی. تو نیئر صاحب ہیز ڈن این امیزنگ جاب. اور میرا جو ہیں وہ ہر انسان کی جو الماری ہوتی ہے کرداروں کی، اس میں بہت سے کپڑے لگے ہوتے ہیں، بہت سے کردار ہوتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ایکٹر کے پاس یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ ان اچھے ایکٹر کے پاس یا پروفیشنل ایکٹر کے پاس کہ وہ ان میں سے کریکٹر نکال کے استعمال کر کے ان کو واپس رکھ دیتا ہے. تو مجھے میرا کا جو کام، میرا نے جس طرح اس کو پرفارم کیا اس رول کو، جس ڈیڈیکیشن سے، جس ڈیپتھ سے، ریلکٹنٹ تھی یہ، لیکن جس طرح انہوں نے اس کو پھر ایکسیپٹ کیا رول کو، آئی فیل شی از ڈن این امیزنگ جاب. شاہ جی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہی از آلسو ڈن اے ویری گڈ رول. ایون دو کہ بہت زیادہ کام ہم نے اکٹھے نہیں کیا، لیکن مجھے مزہ آیا ان کے ساتھ کام کر کے. از اے ینگ ٹیلنٹ. ابھی ان کا بلے شاہ ان کا پلے آ رہا ہے میڈم سنگیتا کا. از ڈن این امیزنگ جاب. سو پوری ٹیم جو تھی، مجھے اچھا یہ لگا کہ دے ور آل پیشنیٹ اباؤٹ ایکٹنگ. نیئر صاحب تو خیر پیشنیٹ اباؤٹ منی بھی ہیں، لیکن باقی بچے سارے پیشنیٹ تھے کام کے اوپر. دے ریئلی وانٹڈ ٹو. اور میرے خیال میں شاید می بینگ این ایکٹر، میرے ساتھ جب کوئی ایکٹر کام کرتا ہے تو اس کو مزہ زیادہ آتا ہوگا شاید، کیونکہ وہ ابھی میک کیریکٹرز، ہم کردار بناتے رہتے ہیں. سو مجھے اچھا لگا یہ. اور دوسرا یہ اپنا خواجہ راحت صاحب، ہم ان کو چاند بھائی کہتے ہیں. مجھے ہمیشہ اتنا پیار سے ان کا نام مجھے یاد رہتا ہے. تو خواجہ راحت صاحب از آلسو این ایگزیکٹو پروڈیوسر. میرے خیال میں ایک فلم کو جیسا ڈائریکٹر نے سوچا ہوتا ہے، رائٹر نے لکھا ہوتا ہے، اس کو ویسا ہی پردہ سیمی پہ منتقل کرنے کے لیے ایک بیسٹ پروڈیوسر کی ضرورت ہوتی. تو میرے خیال میں وی ور لکی انف، دا ہول ٹیم واز لکی انف، جس کو سلمان بٹ اور خواجہ راحت جیسے پروڈیوسر ملے، اور میرا خود ایگزیکٹو پروڈیوسر بھی ہیں اس کی. سو ایک اچھی انوائرمنٹ، ایک اچھی ٹیم جب مل جاتی ہے تو آئی تھنک یو کین ایکسپیریمنٹ ود یور ورک. تو وہ رن آف دا مل فلم نہیں بنانی پڑتی آپ. سو آئی تھنک دیٹ واز ریئلی اے گڈ جسٹر. اچھا